السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر بخاری۔ میں اس وقت عافیت اولڈ ایج ہوم میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ اولڈ ایج ہوم میں کیسے آئے اور ان کے کیا حالات و واقعات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ حاجی محمد نعیم۔ اچھا حاجی صاحب، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ یہاں جی اپنا میری 73 ایئر ایج ہے۔ مسلم کمرشل بینک سے لٹیگیشن آفیسر ریٹائر ہوا ہوں SAMG ڈپارٹمنٹ میں۔ 17 ایئر میں نے SAMG میں کام کیا، 1 سال راول پنڈی میں، باقی 16 سال ادھر ادھر۔ تو یہ میں بیمار ہوا تھا جی رمضان کے مہینے میں۔ تو میرے 2 بیٹے تھے، دونوں نے BCom کیا ہوا تھا۔ ایک بیٹی ہے، اس نے گورنمنٹ کالج سے MPhil کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس وقت وہ اپنا فرنچائز چلا رہی ہے الائڈ گروپ کا اپنے گھر میں۔ تو یہ ہے کہ میرے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی، وہ 7 ماہ بعد جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی پریگننٹ تھی، اس کے ساتھ ہی چھوٹے بیٹے کی شادی کر دی۔ جو اس کے پیدا ہوئی بچی وہ اس وقت اپنی ماں کے پاس ہے اور چچا کے پاس۔ اچھا، تو مجھے مسجد میں اٹیک ہوا، میں بے ہوش ہوا وہاں پر۔ وہاں سے پھر میرے پڑوسیوں نے، بیگم تو بہت پہلے کی فوت ہو چکی ہے 2004 میں، تو اپنا میں وہاں پر بے ہوش ہوا مسجد میں۔ تو وہاں پر پڑوسیوں نے کہا بیٹے میرے کو کہ ایک بیٹا تو فوت ہو چکا ہے، دوسرا بیٹا اسے کہ بھئی یہ ہوں کلے رہن دے قابل نہیں، پہلے تو رہندے سن تو ٹھیک ہے، ہوں اسی ایس حالت جنہوں کلیا نہیں چھڑ سکتے۔ مگر وہ بیٹا میرا اتھے ہی انہوں نے سامنے کہندے جی کہ انہوں نے اولڈ ہوم چھڑ آؤ۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں جی وہ کی اولڈ ہوم؟ میں کہا جی میں نہیں پتا، میں اولڈ ہوم لندن سے دیکھا ہے، ایتھے دا میں نہیں پتا۔ تو بس جی اس کے بعد میں یہی کہتا رہا میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ کوشش میں ادھر ادھر سے جو پیسے لینے تھے لے کے میں اپنا گزارا کرتا رہا۔ اس کے بعد اپنا مجھے پھر جو ہے یہاں آنا پڑا۔ دوست میرے چھوڑ کے گئے، بھائیوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا۔ جس وقت میں شفٹ ہوا یہاں سامان بھائی لے گئے اپنا۔ بہن میری ایک تھی فرشتہ بہن، وہ فوت ہو گئی ہے کرونا کی وجہ سے۔ اگر وہ ہوتی زندہ تو میں کبھی بھی یہاں نہ آتا۔ میں اکیلا رہتا تھا تو وہ جب بھی مجھے بخار چڑھنا تو وہ اپنے گھر لے جاتی تھی اپنے۔ میں نے یہ 2 گھر تھے میرے، ایک سٹمپ پارک میں اور ایک اپنا گلشن راویہ بلاک میں۔ میں نے وہ بیچ کے تو پیسے دے دیے بچوں کو، ایک بیٹا بیٹی اور پوتی کو۔ میں نے یہ نہیں کیا کہ جی یہ لڑکی ہے تین ادھے دیو تین پورے دیو، جتنے میں نے لیے وہ اتنے۔ میں انہوں نے کہا جی کہ اپنا 2 پہ آرڈر لانا، ایک 3 بندوں کا، ایک 2 کا۔ 3 وہ ایک جو بیٹا فوت ہوا اس کی بیٹی کے لیے، ایک بیٹی کے لیے پورا اپنا اور ایک بیٹا، انہیں دے دیا۔ اب چونکہ میرے پاس کچھ رہا نہیں تھا، یہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے غلطی کی تو اس کی تو سزا تو پھر اچھا ایک بیٹا آپ کو فوت ہو گیا، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی۔ جی۔ اچھا وہ جو آپ کا بیٹا ہے، آپ نے بتایا کہ وہ اچھی پوسٹ پر بھی ہے، تو وہ آپ کو رکھنے پر گھر رضامند نہیں ہے؟ نہیں، وہ اصل میں اب مجھ سے کچھ توقع نہیں نا ان کو کہ ملے گا کیا، میں تو دے چکا۔ میں تو جو نقد پیسے سب انہیں دے دیے، ہر چیز انہیں دے دی، تو میرے پاس اب کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ جاب تھی، میں پہلے جاب کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتا تھا، جاب کے ساتھ میں اسٹیٹ لائف انشورنس کا کام کرتا تھا۔ بینک میں آنے سے پہلے، بینک میں نے جوائن بعد میں کیا 76 میں، یہ کام میں پہلے سے کرتا تھا۔ تو یہ ہے کہ اچھا خاصا میرا چل رہا تھا، مگر یہ پینشن چونکہ آفیسر ایگزیکٹو کی پینشن نہیں ہوتی بینکوں میں، تو یہ سب سے بڑی، یہ اگر وہ تھوڑی بہت بھی ہوتی تو میرا کام چلتا رہتا، کہ اکیلا تھا میں بس۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے تو ملتے ہیں، وہ اکثر بینک والے جمع کروا دیتے ہیں۔ وہ 2008 میں ملے تھے،
وہ اس وقت ریٹائر ہوا 8 میں، تو یہ 18 سال جو ہیں اس میں خرچ ہو گیا وہ۔ آپ کی وائف حیات ہے؟ نہیں، وہ تو 4 کی فوت ہو چکی ہے، 2004۔ اچھا، تو یہ اب آپ نے ساری زندگی بچوں کے لیے کیا، بچوں کا تو فرض بنتا ہے نا بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنا، تو اب انہیں کوئی نہیں سمجھاتا؟ نہیں، وہ اس وقت جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ اپنے ماموں ماسیوں کے شکنجے میں ہیں۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس وقت دن ہے تو وہ کہتے ہیں دن ہے، وہ کہتے ہیں رات تو رات ہے، جو وہ کہے۔ میں جو اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتا تھا تو میرے اتنے شیئر جو ہے وہ گھر میں تھے، وہ بیٹا لے گیا۔ اب میں اس سے مانگتا ہوں، وہ دیتا ہی نہیں، کہ تن پیسے چاہیے نے۔ میں کہ نہیں، میں پیسے کی کرنے نے، میں بزی ہونا چاہنا، مصروف ہونا چاہنا، مگر وہ نہ مجھے وہ شیئر دیتا ہے نہ کچھ بھی۔ 1 روپیہ ایز اے مسلم میرے لیے حرام ہے، میں نے کبھی بیٹی یا بیٹے سے لیا ہو۔ اچھا، انہیں اور کوئی سمجھاتا نہیں عزیز رشتہ دار یا کوئی کہ یار آپ کے، یا وہ خود پڑھے لکھے ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں؟ میں جب بھی بیٹی میری ملتی تھی تو میں یہی کہتا تھا کہ اس نے سکول کھولا ہوا نا فرینچائز اپنا لائٹ، کہ تسی بچیاں کی پڑھاندے ہو، تھانوں تے ہی نہیں پتہ کہ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی، باپ دے تو سیدھی اوپر جاتی ہے، عرش پہ جاتی ہے۔ تو یہ کہندے نے کوئی نہیں، سان چھتر پہن کے اسی کھا لیں گے اپنا، بس وہ جو مامے ماسیاں کہتے ہیں ادھر دادے اس سائڈ پر تو بالکل انہوں کا رجحان ہی نہیں ہے نا۔ میرا ایک میری کیئر کرتا تھا صرف وہ ایک بھائی میرا آیا یہاں نیچے ملنے، مجھے 2 ہفتے پہلے وہ فوت ہو گیا بس، اور جو بہنیں اچھی بہنیں تھیں فوت ہو چکی ہیں اب۔ اور میں جب سے یہاں آیا ہوں میں 1 رات باہر نہیں گزاری میں مطلب صبح جاتا ہوں، شام کو آ جاتا ہوں، دوستوں سے مل کے۔ یا میرے ایک چچا ہیں، وہ بیمار ہیں اپنا، وہ رینٹ پہ رہتے ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ مجھے رکھ سکیں، تو یہ انہیں گیا کبھی ملایا، مگر نائٹ میں نے یہاں سے آ کے کبھی نہیں باہر گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا رویہ بچوں کے ساتھ بڑا سخت ہو تو اب وہ جو انتقامی طور پہ آپ کو وہ نہ کچھ سمجھتے؟ وہ ایسے ہے کہ میں اکثر میں باہر جاتا تھا، لندن چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، میں نے 1 دفعہ حج کیا ہے، 4 دفعہ عمرہ کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ لندن بھی ویزا اب بھی میرے پاس ہے۔ میں جس وقت جاتا تھا تو مجھے ایکس پاکستان لیو مل جاتی تھی، مگر وہ سیلری جو نہیں دیتے تھے وہ آن ٹائم اکاؤنٹ میں جاتی تھی۔ میں ATM کارڈ بچوں کو دے کے جاتا تھا، پوری کی پوری تنخواہ لے کے وہ آ کے اپنا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کہا نہیں کہ سانوں کچھ خرچہ نہیں دیندے یا نہ، بالکل اپنا مطلب۔ تو میں جاتا تھا اسٹاک ایکسچینج میں جو کام کرتا تھا اس سے انہیں ATM کارڈ دے جاتا تھا کہ بھئی تنخواہ کریڈٹ ہوئے گی، جا کے لے آنا۔ میں کیونکہ 4 مہینے کی چھٹی مجھے 2 سال بعد ملتی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں آپ کی کوئی تربیت کی کمی رہ گئی ہے یا کہ اور وجہ ہے؟ نہیں، یہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ بالکل بچوں کا رجحان ادھر اس لیے ہے کہ مجھے میرے ایک بردر ان لا نے، اس کے بھائی نے کہا کہ جی میں اوپر مکان بنا لیتا ہوں گلشن راوی میں جو گھر ہے، تو آپ کا مجھے پتہ چلا نقشہ بھی پاس ہے۔ تو میں نے بغیر کسی سے مشورہ کیے، کسی سے پوچھے، میں نے اسی وقت اسے کہہ دیا نہیں، میں کہ جاؤ بناؤ تسی جتھے مرضی، اتنے 2 بھن بھرا کٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو وہ جی اپنا، اس سے میری بیوی کہتی ہے ہاں جی زندہ تھی اس وقت کہ جی تسی انہوں نہ کیوں کی تھی؟ میں کہ بالکل، میں کہ کوئی جواز ہی کوئی نہیں بنتا، وہ کیوں، وہ جائے جتنے مرضی بنائے اپنا، میں کیوں مطلب کوئی اجازت دیا۔ اس وجہ سے وہ بچوں کو اپنا برقرار گئی اپنا، اور اس کے بہن بھائی جو ہے ان کو کھا رہے ہیں اپنا۔ میں نے پیسے دیے، بیٹے نے مرغزار کلونی گھر خرید لیا اور میں بے گھر ہوں، وہ خرید لیا، جاب بھی وہ کرتا ہے سب کچھ، تو وہ اپنا کبھی اتنا نہیں خیال آیا اس کو کہ چلو کچھ پیسے دے دو؟ میں کہتا ہوں ایز اے مسلم 1 روپیہ حرام ہے میرے واسطے، کہ کبھی بیٹے یا بیٹی نے کبھی نہیں اپنا۔ اب یہاں رہ کے آپ کیا دن رات سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟
صرف ہر وقت 24 گھنٹے دل میں ایک ہی دعا رکھتا ہوں کہ اللہ میرے بچیاں کو عقل دے دے، بس کہ جس وقت میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ آ جائیں، تو کوئی یہ نہیں کہ بچہ بہت ہے جی وہ رکھ نہیں سکتا یا نہیں، اپنا ہر فیسلٹی اس کے پاس ہے، گھر اس کا اپنا ہے، اپنا نہیں بس اپنا جو مامے کہہ رہے ہیں ماسیاں وہی کر دینا پہ۔ اب دیکھیں میں کام کرتا تھا، میری چیز ہے شیئر اسٹاک ایکسچینج، تو وہ جب بھی میں مانگتا ہوں بیٹے سے، وہ کہتا ہے ماموں کو ٹائم نہیں، میں کہ اچھا وہ مرن گے تو میں دسی پھر ہی میں منگا گا۔ وہ صرف یہ ہے کہ انہیں پٹھی متیں مطلب کہ دے گئی مرتے مرتے تو اپنا۔ اچھا، تو یہاں کیا ماحول ہے؟ یہاں آپ خوش ہیں؟ یہاں پہ جو کیسے حالات ہیں یہاں حالات یہ ہے کہ میں یہاں ایک منٹ بھی رہنا نہیں چاہتا، ہر وقت میں یہی ہے میرے کہ اللہ تعالیٰ ابھی کوئی وقت آئے تو میں یہاں سے جاؤں۔ جہاں تک یہ ہے یہاں پر یہ میڈم بہت اچھی ہیں، یہاں کا سٹاف بہت اچھا ہے، اچھا مطلب کہ یہ اپنا سسٹم ہے، بالکل کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اپنا یہاں گزارا کر رہے یہ ہیں۔ کون سی میڈم کی بات کر رہے ہیں؟ میڈم سمیرا ہیڈ جو ہیں ہمارے۔ اچھا، تو یہاں کھانا پینا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس اپنا صحیح چل رہا ہے؟ ہاں جی۔ چلیں جی، بہت شکریہ حاجی صاحب۔ ناظرین، آپ نے حاجی صاحب کی گفتگو سنی کہ وہ ان کے کیا حالات تھے، وہ انہوں نے اپنی محنت سے بچوں کو پڑھایا لکھایا، جب وہ اس قابل ہوئے تو انہوں نے باپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ناظرین، طاہر بخاری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کہا۔